میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی. پوری زندگی ہار زیورات اچھے کپڑے بیوٹی پارلر اسی کی نظر ہو رہی ہے. بہنوں اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے خدا کی ذات باقی رہے گی. خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائے گی. قبر کے کیڑے کھائیں گے. یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کو یاد کر لو خدا کو منا لو. ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے. جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے. بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار بنا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے. آدھی روٹی کھا کر تم ہلاتا ہے وفا کا اظہار کرتا ہے. جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو. یہ میری مائیں اور بہنیں بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی. اے مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے میں تو بیمار رہتی ہوں تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں. اللہ اکبر. آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی. وہ بیٹا بڑا ہو کر پتہ نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں. اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی کرنا چاہیے. میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے. جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے. اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے. کہاں ہے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. ٹوٹے کٹورے سے آواز فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا. کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی دولت دی سلطنت دی تو وہ اللہ کو بھول گیا. وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے. جیسے تم اللہ کو ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے وہ بھی اللہ کو بھول گیا. اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا ایک بات یہ بھی یاد رکھنا اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کرے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ فرق سے پاک ہے. وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے. وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی. وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے. وہاں کوئی زوال نہیں ہے. وہاں کوئی عروج نہیں ہے. میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک وہ بڑھنے سے بھی پاک. اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا. نہ وہ بیان میں آتا ہے نہ وہ زبان میں آتا ہے نہ وہ تصور میں آتا ہے نہ وہ تخیل میں آتا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی. جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی. جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا. لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے وہی بادشاہ تو میں ہوں. تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا غافل ہوا غفلت میں مر گیا. لوگ کیا کہتے ہیں اللہ بری موت سے بچانا. کیا کہتے ہیں اللہ بری موت سے بچانا. اور دماغ میں کیا گھومتا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا. آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں. عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے. اگر معاذ اللہ سب کی حفاظت کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے. یہ بری موت نہیں وہ شہید ہے. یہ تو تمہارا خبط ہے. تم نے دوسروں کا شکر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی. کوئی روح نہیں بھٹکتی. لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی. ہر نبی خطیب ہوئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے
بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے، اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم ملت ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا عظیم مصلح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا، ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہر جہت سے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا، ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا۔ خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک وقت میں 70 ہزار لوگ جمع ہوا کرتے تھے، 70 ہزار لوگ۔ اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے، لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے۔ جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی، تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے، لیکن 70 ہزار نہیں ہوں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں مگر 70 ہزار نہیں ہے۔ آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے، اور 70 ہزار کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ 70 ہزار تو انسانوں کا مجمع ہے، اس میں جنات الگ ہے، اس میں فرشتے الگ ہے، اور پھر اللہ اکبر صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، اور صرف انبیاء نہیں امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، ولی کیا مرسلی خود خیر الرسل آئے، تیری واز کی محفل ہے یا غوث، سبحان اللہ، سبحان محفل ہے یا غوث۔ خود حضور سید العالمین تشریف لاتے ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے؟ جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے۔ کیفیت یہ ہے حضور غوثیت ماپ کی۔ لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حضور غوث پاک کی خطابت اور دوسروں کی خطابت کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف جو ہے حضور غوث پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی، حضور غوث پاک نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ لقب کسی کو نہیں ملا۔ امت محمدیہ میں یہ لقب صرف حضور غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ہے، اسی لیے محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ دین کو زندہ کرنے والی حیثیت شخصیت ہے۔ آپ کیا ہستی ہے۔ آپ کے دور میں دراصل ہوا یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کے دور میں جو حکمراں تھے، حکمراں طبقہ مسلمانوں کا بگڑ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شراب کا دورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان مالدار کے گھر میں شراب پلانے والی 300 لڑکیاں ہوتی تھی۔ ایک مالدار کے گھر میں مسلمان اتنا عیاش ہو چکا تھا، 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی۔ دولت کی وجہ سے لوگ آوارہ ہو چکے تھے، دولت کی وجہ سے لوگ
अय्याश हो चुके थे। और एक बात आपको बताऊं, हालात ये थे हुजूर गौस पाक के दौर में कि मुसलमान ईसाई लड़कियों के साथ जो है वो उनको अपने हरम में ला के रख रहे थे, यहूदी लड़कियों को अपने हरम में ला करके रख रहे थे। गोया कि अय्याशी का कोई भी मौका उन्होंने हाथ से जाने न दिया। और फिर मजहबी तबका मालदारों के सामने सरेंडर हो चुका था। मजहबी तबके का हाल ये था, वो तकरीरें करते तो लोगों को सुलाने वाली से मतलब ये, अरे तुम्हें क्या डरना, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो जन्नत मिलनी ही मिलनी है। आप मुझे बताएं, शराबियों को जन्नत इस तरीके से बांटी जाएगी तो क्या वो शराब छोड़ेगा? जुआरियों को जब जन्नती कहा जाएगा, आवारा गर्दी करने वालों को जब जन्नती कहा जाएगा, तो क्या वो बुराई से वो बाज आएगा? वो तौबा करेगा? अल्लाह अकबर। कुरान हदीस को छोड़कर मिंबर से सब बयान हो रहा था, यहाँ तक के झगड़े अहले इल्म में यहाँ तक पहुंच गए थे। और झगड़ा भी किस बुनियाद पे हो रहा था? काला कलर अफजल है या सफेद कलर अफजल है, सफेद कलर अफजल है या हरा कलर अफजल है। यानी कौम को बेवकूफ बनाने की हर पूरी कोशिश कर ली गई थी, इसलिए कि वो जानते थे जब तक के कौम को लड़ाएंगे नहीं उस वक्त तक कि हम हुकूमत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। कौमों के नजराने पर पलना ये उस दौर के अहले इल्म की पहचान हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि इस्लाम जो है इस हालत में पहुंच गया, ऐसे लगता था जैसे इस्लाम माज़अल्लाह मिटने के करीब हो गया, इस्लाम मरने के करीब हो गया। लेकिन इस्लाम मिटने तो नहीं आया, इस्लाम मरने तो नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उस वक्त अल्लाह ने कुतुबुल अक़ताब हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया। इमाम हसन और इमाम हुसैन का वो शहजादा जो नजीबुत तरफ़ैन सैयद था, जिसके बारे में मेरे इमाम यूं बयान फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहिज्जुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहिज्जुद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, चश्मा तेरा। और शान क्या है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वो रफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, ज़िक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। सरकार गौसे आज़म बगदाद गए, बगदाद कैपिटल था, बगदाद राजधानी था। अल्लाह अल्लाह। जब गौसे पाक वहां पहुंचे, मदरसे में तालीम हासिल की और उसके बाद लोग अपनी अपनी महफिलें सजाए बैठते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और उसके बाद कहा, बेटे अब्दुल कादिर तुम बयान नहीं करते? तो गौसे पाक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये सब अरबी लोग हैं, एक से एक बयान करने वाले, इनके दरमियान मैं क्या बयान करूंगा। सरकार गौस पाक से हुजूर ने फरमाया, तुम बयान करो। अर्ज़ की, हुजूर मैं अजमी हूं, यानी कि गौसे पाक का जो वतन था जिलान था वो ईरान में था। इस बुनियाद पर फरमाया कि मैं अजमी हुजूर मैं कैसे बयान करूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। और जब उन्होंने मुंह खोलने के लिए फरमाया तो सरकार गौस पाक ने अपने नाना जान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे मुंह खोला। तो हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब गौसे पाक के मुंह में डाला और साथ में मौला अली भी तशरीफ लाए थे। सरकार मौला अली आगे बढ़े और आपने 6 मरतबा गौसे पाक के मुंह में अपना लुआब डाला। तो गौसे पाक ने पूछा, दादा जान, नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों? तो फरमाया, तुम्हारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा डाला तो मैं 7 मरतबा इसलिए मुंह में आपके लुआब नहीं डालता ताकि अदब मलहूज रहे। मैंने 6 पर रुक करके बताया कि मैं नबी की बराबरी नहीं करना चाहता। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह का लुआब और मौलाए कायनात का लुआब मेरे मुंह में पड़ा तो लोगों को जैसे बेसाख्ता उल्टियां आती है वैसे मुझे तकरीर आती थी।
اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا جب میں نے خطاب سنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے، وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے، وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حضور غوث پاک کے دور میں کس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا، لایانی باتیں کہی جا رہی تھی۔ غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے، یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کے تناظر میں میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لوگ برا مانتے ہیں، اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں جو مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، ایک مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہے کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میرے بھائی، ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش، کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے کس شان سے۔ آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے۔ فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے، تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا، آدم علیہ السلام
سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا، آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح، اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندگیوں سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا، او بے دینوں دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں۔ یہ لہجہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو۔ آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو۔ ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو۔ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو۔ غوث پاک کہتے سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے۔ آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے۔ کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے۔ اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو۔ یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حسد سے نکلو۔ آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو۔ کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے۔ اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا۔ اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔
थोड़ा सुन लो बाबा, बहुत थोड़ी देर, बहुत लंबा नहीं करूंगा। घंटे भर का वक्त मेरे पास था, जिसमें से 20 मिनट तो गुजर ही गए, 20 से 25 मिनट गुजर गए, 20-25 मिनट और बचे हुए, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो। सब अच्छे से सुन रहे, थोड़ा आप लोग मेरे भाई सुन लो। मेरा चेहरा देखने के क्या शौक है। मैं तो कहता हूं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में रहने दो। हम अपने आप को खूब समझते हैं, क्या है ये? तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखा है, तो आप मोहब्बत करते हो, वरना हमें अपनी औकात खुद पता है। मोर नाचता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बाद में जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसको अपनी औकात पता चलती है, मैं क्या हूं, हम कुछ नहीं है। जिनका जिक्र हो रहा है उनको सुन लो, बस उनको सुन लो। इसलिए कि गौसे पाक फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, मैं क़यामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। फरमाते जो मुझसे मोहब्बत करने लगे, उससे जो दुश्मनी करता है, फिर मैं उसको उसके दुश्मनों से भी बचाता हूं, और उसके दुश्मनों से फिर मैं खुद लड़ता हूं। कहते मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, मेरे मानने वाले घबराना नहीं, तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी बदला लेने वाला और दुश्मनों को कत्ल करने वाला है। फरमाते बाबा मेरा घोड़ा बेलगाम है, मेरी तलवार बेनियाम है, जो आकर के टकराना है मैं उसको खत्म कर देता हूं। इसको मेरे बरेली के कलंदर ने कहा, अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हर मरने वाला मर के चैन से सो जाए। जैसे किसी को अल्लाह ना करे कैंसर है, कैंसर में तड़प रहा है, जब कैंसर से वो मर गया, अब मरने के बाद उसको कैंसर का दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो मर गया, अब चैन से सो गया। किसी को टीबी है, टीबी में के मर्ज में तड़प रहा था, मर गया, अब उसको टीबी का दर्द नहीं सताएगा। इसी तरह कोई बीमारी हो, किसी को कोई बीमारी हो, मरने के बाद वो दर्द उसको नहीं होगा। लेकिन मेरे इमाम कहते हैं जिसको गौसे आजम ने मारा हो, है हर मरा हुआ चैन से सो सकता है, लेकिन गौसे आजम का मारा हुआ चैन से इसलिए नहीं सो सकता कि इधर गौसे आजम ने मारा और मरने के बाद उधर फरिश्ते भी उसको मारेंगे। अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और कहते तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटे है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हसद न देखो, हसद नेकी, हमने नेकी की, जो नेक हैं उनकी नेकियां खा जाता है हसद, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हमने तो नेकी कितनी की, हसद मत करो। आज जो कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हसद की वजह से। अभी इलेक्शन के अय्याम शुरू होंगे, देखिए फिर क्या हसद है, हसद निकल कर आएगा। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, जितने मुल्क ने कानून ने इजाजत दी है उतनी सियासत में दिलचस्पी लो, बाकी हसद करके अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते। इलेक्शन के बाद मर्डर होते हैं, इलेक्शन के बाद उनके घर की औरतों के साथ खेल होते हैं, सिर्फ अपने हसद की आग को बुझाने के लिए हैं। अगर किसी ने कुछ किसी के साथ कर दिया, ये जादू तक ले जाता है हसद, करनी करतब तक ले जाता है हसद। लोग कहते हैं कि हर चौथे आदमी को शुगर है, आमिर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आमिर लोग कहते हैं हर दूसरे आदमी को सहर है। वजह हसद, देवरानी जिठानी पे कर रही है हसद। ये हसद क्या है? और याद रखना, हसद करके तुम किसी को परेशान करते हो, कर सकते
सकते हो परेशान, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों? शैतान हलकान कर सकता है, शैतान इंसान को मार नहीं सकता। ये आज जो जादू जोरों पर है ना, ये बहनें पंडितों तक जाती है, साधुओं तक जाती है, आमिरों तक जाती है, ऐसे मौलवियों तक जाती है जो काले करतब करके अपने आप को भी मौलवी कहते हैं। काले करतब करने वाला मौलवी होगा? मौलवी का मतलब मौला वाला, हर दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो आलिम रब्बानी होता है। और 500 1000 में ऐसे का, और ये भी, और आप भी डरते रहते हो, कहते हैं इसने कुछ कर दिया तो क्या। मैंने कहा तेरे रसूल ने तो तुझे ऐसी हिफाजत का दस्ता दिया है, ऐसी जिरा दी है, तुम पहनते क्यों नहीं? बहुत माफी के साथ हुजूर ने तुम्हें जिरा दे रखी है। जिरा समझते हो? जंग के मैदान में जो लोहे का लिबास आता है उसको जिरा कहते हैं। जब वो पहन करके आदमी मैदान, हर बहादुर और कमजोर हो जिरा पहन के मैदान में आता, जब मैदान में आता तो तीर उस पर असर नहीं करते, तलवार उस पर असर नहीं करते, उसको जिरा कहते लोहे का। हुजूर ने भी तुम्हें जिरा दी है। 2 जिरा का जिक्र करता हूं, और अगर वक्त रहा तो तीसरी जिरा भी बताऊं आपको। अपनी तरफ से नहीं, मैं कोई आमिल वामिल नहीं हूं, किसी भी फील्ड का आमिल नहीं, लेकिन हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हम हर चीज में अपने बुजुर्गों को देखते हैं। ऐसी पावरफुल चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई कब्रिस्तान में बैठने की जरूरत नहीं, चिल्ले चकती करने की जरूरत नहीं, बस हुजूर ने तुम्हें बताया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बावुजू रहे वो अल्लाह के किले में महफूज हो गया है। सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बावुजू आदमी पे जादू असर नहीं कर सकता जब तक वो बावुजू रहेगा। हुजूर कह रहे हैं, और क्या फरमाया? अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है वुजू करने वाला। अरे कोई बादशाह के किले में महफूज हो जाए, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जो अल्लाह के किले में महफूज हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? बेशक बेशक। सरकार गरीब नवाज में कैसा जादू करना चाहा, हुआ जादू का असर हुआ गरीब नवाज पर? हुआ गरीब नवाज में जादू का असर। बावुजू रहो, लेकिन बावुजू क्या रहोगे मेरे भाई, बुरा मत मानना। तुम तो खड़े होकर पेशाब करते हो, उसके बाद पानी भी नहीं लेते। तुम्हें वुजू करना भी मेरे भाई लोग नहीं आता ज्यादातर। अगर अच्छे उलमा से आप अपना वुजू चेक कराए ना, तो आप मुंह हाथ तो धोते हो, वुजू नहीं करते। सही फरमा रहे हैं। जब आलिम के पास आप अपना वुजू चेक कराएं तो आप नाकाम होंगे, जब ये वुजू अल्लाह चेक करेगा तो कैसे कामयाब हों? कंप्यूटर सीखाना वुजू भी सीख लेते, मोबाइल चलाना सीखाना तो गुस्ल भी सीख लेते, कम से कम पाक तो रहते। बेशक। 3 बच्चों के बाप हो गए, गुस्ल वुजू नहीं आता। 3 बच्चों की माँ होगी, वुजू सीखा नहीं। हर एक के लिए वक्त दिया, अल्लाह के लिए वक्त नहीं दिया। अल्लाह के बंदो गुस्ल वुजू सीखो। आप ये ना कहना कि किस मौलवी को ला करके बिठाया, ये तो हमें गुस्ल वुजू की बात करता है, हम तो बहुत बड़ी बात सुनने के लिए आए थे। मैंने कहा देखो मेरा काम डॉक्टर का है, मैं आपका मेजबान नहीं हूं, मैं डॉक्टर का काम से आया हूं। मेजबान जो होता है वो मेहमान की पसंद की ग़िज़ा खिलाता है या अपनी पसंद की खिलाता है, लेकिन डॉक्टर ना अपनी पसंद की खिलाता है ना मेहमान की, क्योंकि मेहमान नहीं होता, वो तो जरूरत के मुताबिक दवा देता है, चाहे मरीज उसको 4 गालियां दे दे। तो हम भी उसी तरह आए मेरे भाई, नाम आपके मेजबान नहीं है। आपने अभी तक वुजू नहीं सीखा, आप जन्नत में कैसे जाओगे? आप अपना वुजू चेक करें ना, किसी आलिम से चेक कराएं। कभी सीखा वुजू सीखने के लिए बैठे, अब तो ऑनलाइन क्लासेस उलमा अहले सुन्नत चला रहे, उलमा ऑनलाइन क्लासेस चला रहे, आधा पौन घंटा निकालोगे ना, बल्कि मैं तो कहता हूं किसी अच्छे आलिम के पास सिर्फ 2 घंटा बैठ जाओ, आपको वो 2 घंटे में वुजू भी सिखा देंगे, गुस्ल भी सिखा देंगे, नमाज भी सिखा देंगे। 2 घंटे, ज्यादा वक्त नहीं लगता। अपना दीन बहुत आसान है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह इन्हें इन पे रहमत फरमाए। ये लोग भी कुछ नहीं जानती। आप बताएं, जिसकी माँ पूरी जिंदगी पाक न हुई हो, मैं हया के पर्दे में कह दूं, जरा बताएं, जब आप उलमा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, जब आपको गुस्ल नहीं आएगा तो आप पे जनाबत का गुस्ल फर्ज होगा, जब गुस्ल ही नहीं आएगा तो आप पाक नहीं होंगे। जी बेशक। तो जिंदगी भर जो पाक न रहा, उसके घर में नेक औलाद कैसे पैदा होगी? जिंदगी भर जिसकी माँ पाक न हो सकी,
اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہوگا؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے، ہائے ہائے سبحان اللہ، ابو صالح جیسا باپ چاہیے، تب ولی پیدا ہوتا ہے، بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ باپ غیاث الدین چاہیے، ماں ماہ نور چاہیے، تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، حسد سے نکلو، جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے، سازشوں تک پہنچا دیا۔ یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدترین چیز ہے۔ زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت، جنازوں میں غیبت، محفلوں میں غیبت، مذہبی محفلوں میں غیبت، مسجدوں میں غیبت۔ رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے، اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں، میں عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے، لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا، حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے الحمدللہ، لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کرنا، غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا۔ جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں تکبر نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ فاسق بناتا ہے اور تکبر کافر بناتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا۔ تمہیں بائک ملتی ہے مہنگی والی بائک، اس پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے اور اللہ نے تھوڑا سا حسن دے دیا تو کتنا گھمنڈ کرتے ہو، کسی کو سلام نہیں کرتے، بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ تکبر ہے نا۔ مال نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، حسن نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، جوانی نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا۔ غوث پاک فرمانے تکبر نہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تیبن ہے، اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، میں اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے۔ حسن کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں۔ دیکھتے نہیں، کوئی آئے تو سلام نہیں کرتے، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے۔ ارے شادیوں میں اگر کوئی غریب مالداروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اپنے سفید کپڑے سمیٹنے لگتا ہے۔ نادان ہو، اللہ اکبر، اپنے سفید کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، یہ وجود مٹی کی غذا بننے والا ہے، اس وجود کو مٹی نے کھانا ہے۔ میں تو ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا ایک خوبصورت پیالے میں شربت پی رہے، مولا علی پاک خاتم الولایت، سید السادات، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، فاتح خیبر، قاسم ولایت، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خوبصورت سے مٹی کے پیالے میں شربت پی رہے ہیں۔ بزرگوں کی نظر دیکھو، بزرگوں کی فکر دیکھو، بزرگوں کے سوچنے کا انداز دیکھو۔ میری قوم کے جوانوں، ہمارے مرشد سرکار مولا مشکل کشا نے جب شربت کا پیالہ منہ کے قریب کیا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے، اور اتنے آنسو آئے کہ آنسو کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا مولا شربت پیتے وقت رونے کا کیا مطلب؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا یہ مٹی کا خوبصورت پیالہ دیکھ کر کے رونا آ گیا۔ کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے ہیں، اور ان مٹی میں ملنے کے بعد اتنے خوبصورت چہروں کی مٹیاں ایک ساتھ ملی ہے، تب کہیں جا کر یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے۔ بھائیو، کس گھمنڈ میں ہو؟ اس دولت کے گھمنڈ میں کہ فرعون دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، نمرود دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر کے تکبر کر رہے ہو، غریبوں کو حقیر جانتے ہو، ارے زکات بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو، چندے بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو۔ ایسے اس سے تو تھا کہ نہ دیتے۔ کیا دین آپ کا محتاج ہے؟
کیا اللہ کے غریب بندے آپ کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایسے بھی بندے زمین پہ موجود ہیں کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور معذرت کر کے کہتے ہیں اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. چندہ دیتے ہیں عالم دین سے، کہتے ہیں حضرت روزے میں آپ کو مجھے زکوٰۃ میرے پاس لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آپ آئے، تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کچھ بڑے حقارت سے دیتے. گھمنڈ مت کرو، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو مت بھولو. یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جو دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے. ایک مرتبہ، نوجوان غور سے سنو، ایک مرتبہ دو بھائی اپنی زمین کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں. اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری. وہ اسی میں لڑ رہے تھے. آپ بھی لڑتے ہو نا. دنیا دنیا دنیا، کبھی اللہ کو بھی یاد کرتے؟ دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا واحد، دنیا دنیا کرتے ہی مر جاتے. دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں. لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اور لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو. اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی، کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے. لیکن ان میں کچھ ہمت تھی، انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے. میری بھی تو آپ بیتی سن لو، میری بھی تو داستان سن لو. اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا، تم ہی ہو نا بھائیو، شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا، اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا، ڈی جے پر ناچتے ہو، تھرکتے ہو. کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے، ہمیں کیا روکیں گے. لیکن یاد رکھنا، مولوی کو دبانے والوں، مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں. آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا، مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے. دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لے. تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا. کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی. حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو. جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو. وہ بہت غجور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے. اللہ اللہ تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے. میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو. دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے. ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں. جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں.
کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے. میں تقریر نہیں کروں، جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو. ایک بادشاہ کی آپ بیتی، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا، وہ شہادت کی موت. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اس میں کوئی مر گیا، آگ میں جل کر مر گیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا، تو وہ شہادت کی موت. تو پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے، بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا، کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا، دل میں یار کا پیار نہ تھا، بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک بٹیک آ گیا، مر گئے. یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی، میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا، کہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں، وہ پوری رات سجدے میں گزارتے، تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے. سجدہ ہے، سجدہ ہے. بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے. سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے، اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہیں نا، غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں، تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی، یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا، تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں. دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی، تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں، ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے. مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے. ارے میرے بھائی، تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا
अच्छा पहनो, माल कमाओ, सब करो, इंजॉय करो, मगर हराम काम मत करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, अल्लाह को मत भूलो, रोजी पाके रज़्ज़ाक़ को मत भूलो, कुछ वक्त नमाज के लिए निकालो, कुछ वक्त इबादत के लिए निकालो, अल्लाह के लिए कुछ टाइम निकाल लिया करो। मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें पूरी जिंदगी दी है, 10 मिनट का टाइम उसके लिए नहीं है आपके पास, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, हमसे बड़ा नाहंजार कौन होगा, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा। मेरे भाई, हमने व्हाट्सएप को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हमने फेसबुक को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। यानी माज़ अल्लाह, जितनी अहमियत आप व्हाट्सएप को दे रहे हैं, उतनी अहमियत भी आप अल्लाह की इबादत को नहीं दे रहे हैं। आप कौन से मुसलमान हो मेरे भाई, आप कैसे मुसलमान हो मेरे भाई। अरे अल्लाह से प्यार करने वाले तो वो थे कि पहली रात की दुल्हन छोड़ दी अल्लाह के लिए और जाम शहादत नोश कर लिया। फिर अल्लाह ने, देखो जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है, तवज्जो आपकी, जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है, अल्लाह उसके लिए कानून बदल देता है। जो अल्लाह से प्यार करे, अल्लाह उसके लिए कानून बदल दे। इन उलमा से पूछो, अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी शरीफ की, जहां जुनबी होगा, यानी जहां पर गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज है, नापाक आदमी होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जहां गुस्ल जनाबत फर्ज वाला आदमी है, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन ऐ सरकारे हंजला, आपकी अज़मतों पे कुर्बान, जहां जनाबत है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं है, मगर हंजला जनाबत में है और रहमत के फरिश्ते गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है तो पता चलेगा, हंजला ने खुदा रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो फरिश्ते रहमत के उनको जनाबत का गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। कानून बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया। अंदाजा तो करें, तवज्जो तो करें, हम अल्लाह की मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। सबको टाइम दे रहे हैं, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं, क्या जाता है। हर महफिल में मैं इस पे जोर देता हूं, क्योंकि मेरा मिशन है लोग अल्लाह से एक बार जुड़ जाए, और अल्लाह से जुड़ने का पहला जीना नमाज है, आसान तरीका नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कौम जितना जलसों में आती है ना, उतना फजर की नमाज में हमारा काम पूरा हो गया इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो कौम नमाजी बन जाए, उसको इस्लाही माशरा के जलसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नमाजी बनता है उसको अल्लाह खुद सुधार देता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इस कौम को सिर्फ नमाजी बना दो, ये कौम हर बेहयाई से रुक जाएगी, हर बुराई से। अभी आप पलट के यही सोच रहे हो ना, लेकिन हमारे मोहल्ले के नमाजी तो अभी तक सूद खाते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है भाई, मैंने कहा नमाजी कहलाना और है, नमाजी बन जाना और है। अरे वो नमाजी तो औरतों को तकते हैं, मैंने कहा वो नमाजी नहीं है, इसलिए कि उठक बैठक अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। हाँ, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाल लीजिए, गफलत की मौत मत मरिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कीजिए, कुछ टाइम दे दो अपने अल्लाह की बारगाह में। तो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, बादशाह था, मट्टी में मिला, मरने के बाद लोगों ने पेशाब और पाखाने की, पाखाने पेशाब लोगों ने की। फिर क्या हुआ, उसी मट्टी को एक दिन कुमार आया और मेरी मट्टी को उठा ले गया। जब उठा ले गया तो मट्टी को सड़ाया, उसमें गोबर मिलाया। हाय हाय, ये बादशाह की मट्टी का हाल देखो, ये बादशाह, गाफिल लोगों का अंजाम देखो। अल्लाह अल्लाह गैचूर है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। का कुमार ने मट्टी सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर कटोरा बनाया, और कटोरा मेरी मट्टी से बना, और फिर उसको आग में तपाया, तो आग में भी तपा मैं। एहसास तो जिंदा था ना, जर्रे बिखर चुके थे, लेकिन एहसास तो जिंदा था। पेशाब हो रहा है, पखाना हो रहा है, सड़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और आग में जलाया भी गया। तब मैं कटोरा बना, और कटोरा बना करके मुझे जब बाजार में बेचा गया तो मैं बिका भी। जो कभी बादशाह दूसरों को खरीदता था, आज वो बाजार में उसकी मिट्टी बिक रही है। मेरे भाइयों, ये दुनिया, अल्लाह
की खुफिया तदबीर से डरो, तौबा करो। कब मुझे बाजार में बेचा गया, जब मैं बाजार में बिका कटोरे की शक्ल में, तो फिर उसमें खाना खाया गया, पानी पिया गया, ये किया गया, वो किया गया। फिर ऐसा हुआ कि किसी की ठोकर मुझे लगी और मेरी किसी की ठोकर ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया और आज मुझे यहां ला करके फेंक दिया गया। तुमको जमीन पे लड़ता हुआ देख करके मैं सोच रहा हूं कि चलो मैं फायदा ना उठा सका नसीहतों से, तुमको नसीहत कर दूं। इसलिए सुधर जाओ, संवर जाओ, इस तरह दुनिया से मोहब्बत न करो। तब दोनों भाई को समझ में आया, जब बादशाहों का ये हाल हुआ, मरने के बाद हमारा क्या हाल होगा। बस मैं भी इसी बात पर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूं, टाइम ज्यादा हो गया। इंशाअल्लाह गौसे पाक के खुतबात के जो इक्तिबासात मैंने छेड़े थे फिर कभी पढ़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हमें संवार दे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे। अल्लाह हमें गफलत से निकाल दे, हसद से निकाल दे, तकब्बुर से निकाल दे, घमंड से निकाल दे। अल्लाह पाक नमाज के लिए हमें वक्त निकालने की तौफीक अता। उलमाए किराम करें 2-4 मिनट कुछ और बात कर लें। तो आइए, मैंने जो कहा था वो जो बात चल रही थी उसी से कनेक्ट बात कर दो थोड़ी सी, क्योंकि उलमाए किराम का हुक्म है, इसलिए। अल्लाह अकबर। तो पहली चीज जो आपके पास जो हिफाजत का ज़िरा है वो वुजू है, और दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं नमाज। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी हिफाजत की ज़िरा पहना देता है, और उससे जो दुश्मनी करता है उससे अल्लाह लड़ता है। देखिए तो सही, जरा गौर तो कीजिए कि उससे जो लड़ता है उससे अल्लाह लड़ता है, उससे अल्लाह इंतकाम लेता है। और हदीस पाक में आया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, जो बंदा नमाज पढ़ता है, उस बंदे का हाल ये कि अल्लाह उसके साथ वादा फरमाता है कि जो नमाज पढ़ेगा हम उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेंगे, उसको अजाब में गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको अजाब में मुब्तला नहीं करेंगे। क्यों? अब बताओ, जब नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह अपने अजाब में गिरफ्तार नहीं करता तो फिर अल्लाह उसको दुनिया की मुसीबतों में कैसे गिरफ्तार करेगा। अल्लाह के बंदो, आज हर बंदा परेशान है, मालदार भी परेशान, गरीब भी परेशान, खूबसूरत भी परेशान, कम खूबसूरत भी परेशान, और सब लोग आकर कहते हजरत दुआ करें। अच्छी बात है, अल्लाह के नेक बंदों से दुआ कराना चाहिए, लेकिन एक बात कहता हूं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो बलाएं क्यों है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो कुछ मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, वो तुम्हारे हाथ की कमाई की वजह से आती है। गौसे पाक के खुतबात में पढ़ रहा था, आइए खुतबे का एक और मैं पॉइंट आपके सामने रख दूं। हुजूर गौसे पाक के खुतबे का, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने हसद और तकब्बुर के बारे में सुना। गौस पाक फरमाते हैं अगर चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, बस ये आखिरी पॉइंट है, उलमा ने हुक्म दिया तो मैं ये बात आखिरी पॉइंट के तौर पे रख रहा हूं। खुतबात तो आपके बहुत सारे हैं। गौसे पाक फरमाते हैं अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत की, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं, अपनी इबादत का रंग चाहते हो। देखो आज अपनी इबादत का रंग हम पर नहीं है, हमारे चेहरे इबादत के बावजूद वैसे नहीं है जैसे इबादत गुजारों के होते हैं, हमारी सेहत ऐसी नहीं है जैसे इबादत गुजारों की होती है। वजह क्या है? अब गौस पाक उसकी वजह बयान करते हैं। फरमाते हैं कि अगर इबादत का रंग चाहते हो, इबादत का फायदा चाहते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, तो हलाल रोजी को लाजिम पकड़ो, रिस्क हलाल खाओ, हलाल के सिवा कुछ मत खाओ। आप भाई अपना लुकमा चेक कीजिए, आज क्या हम हलाल खा रहे हैं? आपसे पूछता हूं क्या हम हलाल खा रहे हैं? बहुत माफी के साथ, बड़ी माजरत के साथ। देखो हक बात लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कादरी लोग हैं, अल्लाह के लिए सच्ची बात रख देना चाहिए। आज लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर साल हज को जा रहे हैं, हर साल उम्रे को जा रहे हैं, नमाजी बने हैं, मस्जिद के मुतवल्ली बने, ये बने वो बने, लेकिन लुकमे की पाबंदी नहीं है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं है। जो जी में आ रहा है खाते जाओ, पेट में डालते जाओ। कुछ तो इतने बेबाक कहते हैं मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब हलाल है। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हो रहा है कि वो लॉटरी भी खेल रहे हैं, वो डिजिटल तौर पे जुआ भी खेल रहे हैं। आज जुआ डिजिटल इतना आम हो गया है, बड़े बड़े दीनदार घराने के लोग, मालदार घराने के लोग, नौजवान छोकरे रातों रात करोड़पति बनने का शौक है, रातों रात जो है वो मालदार बनने का शौक है। इजी मनी के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में जुआ खेला जा रहा है। याद रखना नस्लें बर्बाद होगी, नस्लें। अल्लाह के बंदो हराम को क्या समझ रखा है? हराम बर्बाद होने के लिए है, हराम तबाह होने के लिए, बल्कि हराम के इतने दरवाजे खुले हैं। लोग तो
ٹور شروع کرتے ہیں، حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. سوچئے تو صحیح، حیرت کی بات ہے. وہ غریب لوگ بیچارے جو 50-100 روپے جمع کر کے پیٹ مار مار کے جمع کرتے ہیں، ٹور والے ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. کون ہے وہ لوگ؟ مسلمان ہیں نا. لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے حج کے نام پہ جمع کیے ہوئے پیسے لے کے بھاگنے کی؟ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ عمرہ کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ؟ یعنی کتنی بے خوفی ہے، کتنی میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں. یزید کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا. یعنی کتنا غفلت کی حد ہوتی ہے، غفلت کی انتہا ہوتی ہے. سید العالمین کی امت میں ہو حلال و حرام کی تمیز ختم ہے. سود پورے شباب پر ہے، جوا کے علاوہ سود یعنی بیاج پورے شباب پر ہے، دھندا کھل کے چل رہا ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے 1 درہم سود کا 1 درہم کھایا، 1 درہم، اب تو درہم چلتا بھی نہیں ہے، لیکن جس نے 1 درہم کھایا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. 1000 سال، 1000. تحفے کوئی دیتا ہے حلال کیوں کہ بس خوبصورت تحفہ ہے، وصول کرو. سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سب کا تحفہ مت قبول کرو. اب تو لوگ یہی حدیث پڑھتے ہیں تحفہ لینا دینا سنت ہے اور تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے. تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لو، کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں. ہر لفافہ قبول مت کرو، ہر گفٹ قبول مت کرو، بعض چیزیں خفیہ رشوت ہوتی ہیں. غوث پاک سے بڑا کوئی متبع سنت ہے؟ وقت کا بادشاہ، وقت کا تاجدار، جسے دنیا خلیفہ بغداد کہتی ہے، اسلامی حکومت کا بادشاہ اور خلیفہ کہتی ہے. غوث پاک تو اس کو بھی بہت شان سے اس کو نصیحت کرتے تھے. غوث پاک بادشاہ کو جب خطاب کرتے تھے کہتے تھے ایک کھجور کے درخت سیدھے رہے ورنہ تجھے بدل دوں گا. غوث پاک بادشاہ وقت کو کھجور کا درخت کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے. کبھی کہتے تھے او ستون، او کھمبے، اگر تو سیدھا نہیں رہا تو میں تجھے بدل دوں گا، ہٹا دوں گا تجھے، تیری جگہ دوسرا بادشاہ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ غوث الثقلین کہہ سکتا ہے. غوث پاک کو صرف 11ویں والا پیر سمجھتے ہیں. یہ پلاؤ بریانی تک محدود مت رکھو غوث پاک کو. جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جس نے بیت المقدس کے فاتحین کو ترتیب دیا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. عیسائیوں کے قبضے میں گئے ہوئے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے جس نے شیر نر صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا کیا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور گھروں میں بیٹھ کر تسبیح لانا ابھی تصوف ہوا ہے، ورنہ جو اس دور کا تصوف تھا جسے پیور تصوف کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے وہ ٹیم تیار کرے جو قوموں کی قیادت کرے. صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث اعظم کے. صلاح الدین ایوبی کا باپ مرید ہے غوث اعظم کے. بے شک بے شک. 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی مرید ہوئے تھے غوث پاک کے. ان کے ابا لے گئے تھے سرکار یہ میرا بیٹا اس کو مرید کر لو. غوث پاک نے دیکھا مرید کیا، کہا ذرا دعا کر دو. کہا دعا کیا، یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے کارنامے کو یاد کرتے رہیں گے. صلاح الدین خود بیان کرتے کہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے مرشد دعا دیتے تھے، میرے سر پہ نہیں رکھا ہاتھ. مرشد نے میرے گلے اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی اللہ تیری حفاظت کرے. ہائے ہائے ہائے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا. اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے مگر صلاح الدین کی گردن کوئی اڑا نہ سکا، کوئی اس کو شہید نہ کر سکا. جب بستر پہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین اتنے ہزاروں کی فوج میں گھستے تھے مگر تم قتل نہ ہوئے. تو مسکرا کے کہتے ہیں کیسے وہ گردن کٹتی جس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ گردن کیسے کٹتی جس پر غوث اعظم. غوث پاک نے جو بیت المقدس کے فاتحین تھے اس میں 60% حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے.
تاریخ پڑھیے آپ کیا سمجھتے ہو؟ غوث پاک کے مدرسے سے ایک وقت میں 3,000 علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے، اور غوث پاک اپنا پورا مدرسہ اپنے خرچے سے چلاتے تھے، چندے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بادشاہ سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ ابھی میں بتانے لگا ہوں آخری بات کے طور پہ کہ بادشاہ کی حالت کیا کر رکھی تھی۔ کئی ملکوں میں غوث پاک کا کاروبار چلتا تھا اس دور میں، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹرین کا دور نہیں تھا، پلین کا، کئی ملکوں میں غوث پاک کا مال تجارت جاتا تھا۔ اتنے مالدار تھے غوث پاک کہ روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو فقیر کو پہنا دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تو عالم اگر کرانہ دکان کھول لے تو پوری بستی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کیسا جو کرانہ دکان چلے۔ غوث پاک تاجر ہے پھر بھی بڑا پیر مانے گا، اور امام نے کرانہ دکان کھول دی تو اس کو امام ماننے تیار۔ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما۔ یہ کیا فکر ہے؟ ارے کوئی تاجر سے کم ہے آپ کے یہاں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ملک شام تک جاتے تجارت کرنے، کیا بات ہے۔ جس کے مقلد ہو وہ امام اعظم بھی تاجر تھے، اور جس کے مرید ہو وہ غوث اعظم بھی تاجر تھے۔ بے شک بے شک۔ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی۔ ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے، اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے۔ کیا بات ہے۔ آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی۔ مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے، میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں، چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے ہیں، چلو کرتے ہیں۔ اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا۔ کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا، وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا، کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں۔ امام اعظم تاجر تھے، کچھ نہیں، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا، لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے، اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی، کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا، ہے نا؟ تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت، اور کتنے 3,000 فارغ ہوتے، ہر سال فارغ ہوتے تھے، تو جس مدرسے سے 3,000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے، تو 30 فارغ ہوتے ہیں، تو جہاں 3,000 فارغ ہو رہے ہو تو وہاں پڑھتے کیا؟ پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا۔ اور بادشاہ کی حالت کیا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ بادشاہ ایک دن آیا، پہلے بھیجتا تھا، بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو، بہت گفٹ بھیجتا، غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ، حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے، کسی اور لے جاؤ۔ ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا۔ غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے۔ غوث پاک پھر غوث پاک تھے، گول چہرہ، ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ، داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ، انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت، مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ سبحان یہ اللہ سبحان آواز اللہ۔ درج، اور غریبوں سے اتنا پیار، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو، کبھی کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں، اور ہم لوگ غریب نظر انداز، صحیح فرما رہے ہیں، اور مالدار تو غلام، مالداروں کی غلامی۔ غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ مالداروں کی غلامی کرنے والوں، مالدار برے نہیں ہیں، لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا
गरीबों की बस्ती में ढूंढ ले तो मेरी रहमत को वहीं पे पा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो गरीबों के पसीने से बदबू आती भाई। आप तो गरीब की खैरियत नहीं पूछ सकते मेरे भाई। कपड़े देखकर खैरियत पूछते हो, मोबाइल देख के खैरियत पूछते हो, बाइक देख के खैरियत पूछते हो, कार देख के, बंगले देख के। तो क्या तुमने दौलत को अपना खुदा बना लिया? माज़अल्लाह। अगर तुम खुदा के लिए खैरियत पूछ रहे हो तो तुम्हारे लिए गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुदा के लिए जनाजे में गए हो तो गरीब के जनाजे और अमीर के जनाजे में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बदलो अपने आप को, तब्दील करो। क्या कह रहा था? तवज्जो। बादशाह नजराना लेकर आया। वो गौस पाक, वो ले जा तेरा नजराना। मैं नहीं लेता। उन्होंने कहा सरकार कबूल कर लें। फरमाया नादान, मैं तेरी जन्नत चाहता हूं और तू मेरी जहन्नम चाहता है। लोग के खून पसीने की कमाई निचोड़ कर मेरे पास लाता है, हराम मेरे पास लाता है। उसने कहा हुजूर ले लीजिए। गौस पाक ने जलाल और गुस्से की कैफियत में 2 थैलियां उठाई जिसमें माल भरा हुआ था और उसको जब निचोड़ा है फातेह खैबर के बेटे ने कुव्वते हैदरी से, तो फिर उस थैली से खून टपकता हुआ नजर आया। गुस्से में फरमाया लोगों का खून निचोड़ के लाके मुझे तोहफा देता है। अगर तेरी निस्बत रसूल का ख्याल ना होता तो इन थैलियों को इतना निचोड़ता कि तेरा महल इस खून में डूब जाता। गरीबों की रकम लूटता है, गरीबों के खून पसीने को लूट के मेरे पास लाता है। ले जा, ये जिसकी अमानत है उस तक पहुंचा दे। गौस पाक एक खूबसूरत जुमला सुने, बात पूरी। गौस पाक कहते हैं अपनी कौम से तकरीर करते हुए, रोजा रखते हो रमजान शरीफ का? मैं भी उनकी नकल में पूछ रहा हूं, बोलो भाई रखते हो तो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। गौस पाक कहते हैं पानी हलाल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक पानी छोड़ दिया, तो ये रोजा है, ये ना रोजा। खाना हलाल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना छोड़ दिया, यही है ना रोजा। बेशक। वजीफे ज़ौजियत हलाल, सुबह सादिक से गुरूब तक छोड़ दिया। 3 चीजों के छोड़ने का नाम यही ज़ाहिरी रोजा है। गौस पाक कहते हैं हलाल पानी से दिन भर बचते हो। जुमला गौर करें, इसी जुमले पे बात पूरी होती, मेरे मुर्शिद के जुमले पे। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। फरमाते पानी हलाल था, दिन भर पानी नहीं पिया, यही रोजा। खाना हलाल था, दिन भर खाना नहीं खाया, यही रोजा। वजीफे ज़ौजियत नहीं किया, यही रोजा। लेकिन जब इफ्तार करने बैठते हो तो खून से इफ्तार करते हो। अल्लाह, इफ्तार खून से करते हो। अब लोग हैरान, गौस पाक फिर गौस पाक का हम खून से कैसे इफ्तार करते हैं? का वो जो खजूर मुंह में डालते हो वो खजूर नहीं, अगर किसी का कर्जा लेकर के डुबा दिया तो ये उसका खून है ना। अल्लाह, किसी का माल नाहक छीन करके नहीं दिया, ये उसका खून है ना। यतीमों का माल हड़प कर लिया, बहन का हिस्सा गसब कर लिया, भाई का हिस्सा गसब कर लिया, देता नहीं, तो वो खजूर नहीं है, वो लोगों का खून है, खून। वो हराम माल लोगों का खून है, खून। तो कहा पानी हलाल था वो छोड़ दिया, खाना हलाल था वो छोड़ दिया, वजीफे ज़ौजियत हलाल था वो छोड़ दिया, और खून तो हराम था उससे इफ्तार कर रहा है। ये जो दस्तरखान सजे हैं ये हराम से नहीं सजे। अगर ये हराम से सजे हैं तो लोगों के खून से सजे हैं। जो कौम लोगों के खून से इफ्तार करती हो उस कौम के रोजे का क्या हाल होगा? तो हराम खाने वाला सिर्फ हराम नहीं खाता, लोगों का खून चूसता है। तो गौस पाक फरमाते अगर दुनिया की और आखिरत की कामयाबी चाहते हो हलाल को लाजिम पकड़ो। गौस पाक का एक कौल, किसी ने कहा गौस पाक मुर्शिद आपको इतनी तरक्की कैसे मिली, ये मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा कैसे मिला? मेरे मुर्शिद कहते हैं 2 चीजों से मुझे ये मकाम नसीब हुआ। नंबर 1, मैं हमेशा सच बोलता रहा। नंबर 2, मैं हमेशा हलाल खाता रहा। सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। आइए हम भी सच बोलें, हलाल को लाजिम पकड़ें इंशाअल्लाह। आप कहते हैं बहुत टफ है हजरत, मैंने कहा कोई टफ नहीं है, सच्ची नीयत करो। अल्लाह का वादा है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते पैदा कर देता है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिर साहब की नात लगा दो, कमेटी वाले बोले आ जाओ।